عورت کو بھی اگر طلاق کا اختیار ہوتا نا تو پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ رشتہ ہی نہیں رہتا, یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن جاتا. پھر یہ صرف حجاب و قبول اور نکاح نامہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا. یہ کیا ہوتا؟ کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور نکاح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح جڑنے کے لیے ہے, ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے. تو اسلام نے کہا جس کا نقصان ہے اس کو توڑنے کا اختیار دے دو, لہذا وہ نہیں توڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ دونوں کو اختیار دیں گے تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں جب چاہو دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے. تو فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی. کیا ہو جانا تھا؟ کیونکہ عورت کے سامنے اچھے سے اچھے مردوں کے آپشن آتے رہتے. مردوں کے سامنے تو اچھی سے اچھی عورتوں کا آپشن آتا بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا, کیونکہ آپ کو فلانے کی بیوی اچھی لگ رہی ہے, آپ نے کہا یار یہ والی کو کھسکا کے اس والی سے کرو شادی, اس کو نکالو اس سے کر لو, وہ زیادہ خوبصورت ہے. کر سکتے ہو, جب تک اس کا میاں نہیں چھوڑے گا آپ نہیں کر سکتے. تو لہذا مرد صرف تمنائیں لے کے جیے گا کہ میری والی ایسی ہے, فلانی والی اتنی خوبصورت ہے, تو کیا صبر کرو بھائی, تمہاری والی جیسی ہے. اس کی بالکل وہی موبائل پہ آ جاتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں یہ موبائل جناب فرض کرو 3-4 لاکھ کا ہے, اور فلانے کا جو موبائل ہے سالہ 1 کروڑ کا موبائل لے کے گھوم رہا ہے, یہ اس کو دے دو, وہ والا اس سے لے لو, تو وہ دے گا. تو تمنائیں لے کے قبر میں چلے جاؤ گے. لیکن اگر موبائل کو بھی اختیار دے دیا آپ نے کہ تو جب چاہا میری جیب سے نکل کے مولانا طارق جمیل صاحب کی جیب میں جا, تو پھر صرف میرا موبائل نہیں نکلے گا, آپ سب کے موبائل اچھل اچھل کے کہاں جائیں گے. کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی جیب میں جائے گا, کوئی زرداری کی جیب میں جائے گا, کوئی عمران خان کی جیب میں جائے گا. ہم سارے جو تھوڑے بہت جن کی شادیاں ہوئی تھی نا, وہ بھی کیا ہو جائیں گی, ناکام. تو یہ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی جیسے کہ یورپ میں ہو چکی ہے. اس لیے ایک طرف سے ہوتا ہے یہ, کیونکہ عورت کے پاس آپشن بہت زیادہ ہوتے ہیں, مردوں کے پاس بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ آپشن ہوتے نہیں ہیں, صرف تمنائیں ہوتی ہیں. اگر عورت کو بھی اختیار دے دیا جائے نا تو پھر یہی ہوگا میرے بھائی. آج آپ تھوڑے سے بے روزگار ہوئے, جیسے کہ عدالتی خلا میں اب شروع ہو گیا ہے, آپ کو فالج ہو گیا, آپ تھوڑے سے معذور ہو گئے, عورت فوراً خلا لے کے اس سے کرے گی جو معذور نہیں ہے. پھر آپ کی آمدن کم ہو گئی, آپ کے کزن کی آمدن بہت زیادہ ہے, وہ کہے گی میں نے عدالت سے کورٹ سے خلا لیا, آپ کے کزن سے میں نے شادی کر رہی ہوں. لیکن کزن کو بھی ہم کہیں گے بیٹا آگے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی آمدن تجھ سے بھی زیادہ, خوش ہونے کی ضرورت نہیں. وہ کہے گا کوئی بات نہیں, ٹائم پاس کرتا ہوں کچھ دن. تو یہ اتنا فضول قسم کی بات ہے نا کہ عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے یا عدالتی خلا کو درست مان لیا جائے. یہ وہ لوگ وہ بات کر سکتے ہیں جن میں کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ ہے, کیونکہ عورتیں تو پھر بھاگتی رہیں گی. پھر میاں بیوی کا رشتہ ختم, پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہ ہوتا ہے, یہ والا ہے ہٹا بے وہ زیادہ اچھا ہے, چل بھائی ادھر نکلو. مرد بھی یہی کرتا ہے, گرل فرینڈ ہے اس کو ہٹا یار وہ زیادہ خوبصورت آ رہی ہے, ادھر نکلو. میاں بیوی میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے اسلام نے عورت کو, ہاں یہ ظلم نہیں کیا عورت پہ کہ اس کی مرضی کے بغیر شادی کرو. اسلام نے کہا بھائی تمہارے پاس بہت سارے مردوں کا آپشن ہے, ہم نہیں کہتے کمتر سے کرو, بہتر سے بہتر تلاش کرو, لیکن سوچ سمجھ کے کرنا. جب تم جاؤ گی اپنی مرضی سے, نکلو گی اپنی مرضی سے نہیں, کیونکہ اس سے سارا نظام کیا ہو جائے گا, برباد, جیسا کہ کورٹ کے کھلے نے برباد کر دیا ہے. اور ابھی تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک نقصان تو یہ ہو گیا عورت کو طلاق کے اختیار دینے سے. دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ مرد ابھی جب 25,000 مرد تھے 25,000 عورتیں تھیں, ایسا ہی تھا نا. تو جن کی ہو گئی شادی وہ کہیں گے یار اس کو روک کے رکھو. جیسے مجھے پتا چل گیا مارکیٹ میں اب یہی ہے سیمسنگ, یہی آخری بچا ہے میرے لیے, تو میں اس میں وائرس آنے دوں گا؟ ابے بولو نا. میں ایسا کروں گا کہ چارجر لگا کے بھول گیا ہے, میں ہر وقت اس کو نا ڈیٹول سے یوں کر کے صاف کروں گا, اور جناب اس پہ وہ کیا ہوتا ہے اوپر جو لگاتے ہیں پروٹیکٹر لگا کے رکھوں گا. ابھی تو میں نے کیوں نہیں لگایا ہوا, بہت ہے بھائی مارکیٹ میں. لیکن اگر مجھے پتا ہو یہ موبائل خود سے اچھل کے, جس دن مولانا طارق جمیل صاحب سے میں ملنے گیا تو میرا موبائل دیکھے گا بھائی وہ زیادہ بڑے ہیں, ان کی جیب سے نکل کے ان کی جیب میں چلے جاؤ, سب سے پہلے مجھے اس موبائل سے محبت ختم ہوگی. اس کی کوئی اعتبار, میں اس کی کیئر کرنا چھوڑ دوں گا. ایسا نہ ہو میں اس پہ پیسہ خرچ کر کے اینٹی وائرس چلاؤں, بیٹری اوریجنل چارجر, بھائی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو کوئی دوسرا اچھا لگا یہ یہاں سے نکل کے وہاں, اور اگلا کون سا عزت دے گا, اس کو پتا ہے یہ اس کی کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو بھی اختیار ہے مجھ سے چھوٹنے کا. تو نتیجہ کیا نکلے گا, ہمارے سوسائٹی میں مرد جو عورت پہ خرچ کر رہا ہے, گیس بجلی کا بل دے رہا ہے, فالودے کھلا رہا ہے, پیزے کھلا رہا ہے, بیگم کا موڈ آف ہے, 3 برگر لے کر آیا یار, چل بیگم آج چلتے ہیں, اتوار سنڈے ہے, چلو وہاں پیزا کھانے چلتے ہیں, شاید تمہارا موڈ صحیح ہو جائے. تو اس کی ماں کی کیئر کر رہا ہے, اس کے باپ کو عزت دے رہا ہے, اور اس کے نام جائیدادیں کر رہا ہے. دیکھو مجھے پراپرٹی کا اللہ کا فضل ہے, جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, میرے تو پراپرٹی کے خلاف بیانات ہیں, ایک بالش پراپرٹی کا شوق نہیں ہے مجھے ذاتی, لیکن جب میرے 4 ہو گئے نا تو مجھے خیال آ رہا ہے میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا. میرے دل میں آ رہا ہے کہ یار میں
किसी तरह कोई किस्तों पे प्रॉपर्टी लेके इनके नाम कर दूं। एक मैं कोई अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, लेकिन एक मुसलमान मर्द को ये ख्याल आता है, सबको आता है। कितने लोग आते हैं, मैंने बहरिया टाउन का एक प्लॉट अपनी बीवी के नाम से लिया है। हमारे हजरत ने आखिर उम्र में अपनी वाइफ के लिए, अपनी जौजा के लिए एक पूरा फ्लैट खरीद के उनको दे दिया कि मेरे दुनिया से जाने के बाद इनके पास रहने का प्रॉपर इंतजाम हो। अगर मर्द को पता हो मेरी बेगम किसी भी टाइम मार्केट से शॉर्ट हो सकती है, दुख दर्द में मेरे साथ खड़ी नहीं होगी, अभी तो कह रही है लेकिन राइट इसके पास है तलाक का पूरा पूरा, तो ऐसे खुदा की कसम केसेस हुए हैं कि मर्द ने 3 करोड़ रुपए का बीवी को प्लॉट दिया, अगले दिन बीवी ने खुला लेके शॉर्ट, प्लॉट भी गया, बेगम भी गई। इसका नतीजा क्या निकलेगा? मर्द फिर प्लॉट देना, प्रॉपर्टी देना छोड़ देगा। मर्द गैस बिजली के बिल देना छोड़ देगा, बोलेगा रहने रहो, क्योंकि तुम्हारा क्या भरोसा भाई। जैसे कि अंग्रेज नहीं देते, ये जो अंग्रेजों में बीवी पे खर्च ना करने का रिवाज है ना, ऐसे ही थोड़ी आ गया। उनको पता है जितने मेरे राइट हैं उतने इसके राइट हैं, जब चाहेगी तलाक ले लेगी, तो बस टाइम पास करो, अपनी ख्वाहिश पूरी करो, पतली गली से निकलो, नाइट क्लब में जाओ, ये भाग गई तो कोई मसला नहीं है, कहां जाओ, उधर जाके मुंह काला करो, इसको ज्यादा फ्री कराने की जरूरत नहीं है। तभी अंग्रेज चाय खुद पीता है, बीवी खुद चाय बना के पीती है, वो तो हम भी करते हैं, लेकिन खर्चा किसका होता है? खर्चा तो हमारा होता है ना। तो मर्द बीवियों से वफा करना छोड़ देंगे, क्योंकि जब मर्द को ये पता होता है ना, किसी भी शख्स को ये पता हो ये मेरी है, फिर उस पर इन्वेस्टमेंट करता है। जब आपको पता है ये मेरी, इसको भी वही जब चाहे मुझसे अलग हो सकती है, फिर मर्द टाइम पास करता है उसके साथ। यूरोप में औरत एक इंस्ट्रूमेंट है एंटरटेनमेंट का, समझते हो? वो तस्वुर औरत का नहीं है जो हमारे यहाँ, जो बीवी, माँ, दादी, बहन की शक्ल में है। मर्दों को ब्रेन हैमरेज होता है औरत की वजह से, बेटियों की वजह से, कि बेटियों की शादी नहीं हो रही, मर्द टेंशन लेके मर रहा होता है, बहन की शादी नहीं हो रही, मर्द टेंशन। किसी गोरे को देखा अपनी सिस्टर की वजह से ब्रेन हैमरेज हुआ उसको? तो इस्लाम का हुस्न है कि सारी टेंशनें किसको दे दी हैं? मर्द को दे दी हैं। और औरत को कहे तुम ऊपर से ऊपर जाके शादी करो, तुम्हें इकलौता अच्छा नहीं मिल रहा, फलां की चौथी बन जाओ, ऐश करो। जैसे उस गुजरांवाला के ताजिर ने, उन गरीब लड़कियों को क्या फायदा हुआ? उनको इकलौता भी मिल रहा था, उन्होंने कहा यार ये चौथा, ये जो इतना बड़ा करोड़पति ताजिर है ना, इसकी चौथी बन जाती हूं, इसके घर में जो अय्याशी है, इतने बड़े बड़े बंगले हैं, एक एक बंगला बेगम को दिया हुआ है, एक एक बेगम को। लेकिन अगर उस ताजिर को पता हो कि मेरी बीवी के पास खुला का हक है, जब चाहेगी कोर्ट से खुला ले लेगी, तो वो ताजिर अपनी एक एक बीवी को एक एक बंगला देता? कभी भी नहीं देता। कहता यार मैंने दिया, कल पता चला। आप कह सकते हो बीवी वफादार हो तो पता, भाई वफाएं चेंज भी हो जाती हैं, कोई किसी के माथे पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, वो कभी भी नहीं करता। वो कहता है टाइम पास, जैसे गोरे करते हैं, टाइम पास करो भाई, इतनी वफाओं की जरूरत नहीं है। तो टोटली ये किसके फायदे में जा रही है ये इस्लामी कवानीन? औरत के फायदे में। और ये जो हलाले हलाले के को लोग बदनाम करते हैं ना कि औरत को नुकसान है, यहां भी मर्द का नुकसान है। इतना अट्रैक्टिव चीज औरत को बनाया, मार्केट से शार्ट भी कर दिया, ये पूरा बयान चलाएं तो आधे आधे क्लिप ना बनाए मेरे बयान के, गलत मैसेज जाएगा। उसके बाद फिर मर्द के इख्तियारात इतने सल्ब किए कि 3 दफा जबान से लफ्ज निकाल दिया, गई औरत, अब नहीं ला सकते तुम दोबारा, इसको दोबारा नहीं ला सकते। तो इसमें भी नुकसान किसका हो रहा है? मर्द का नुकसान हो रहा है। लिहाजा मर्द को बता दिया तलाक के लफ्ज से तो खेलना ही नहीं है। जैसे मुझे कह दिया कि इसको एक दफा दे दिया ना, तो मुझे अगर पता चला मैंने इसको दे दिया मोबाइल, जज्बात में आके मैं बाकी बहला फुसला के वापस ले लूंगा ना, पीछे पड़ जाऊंगा, बे भाई यार गलती हो गई। लेकिन इस्लाम ने कहा ये मोबाइल में तो चल जाएगी ये चीज, औरत में नहीं चलेगी, क्योंकि औरत को तलाक के लफ्ज से तकलीफ होती है। इस्लाम ने कहा 3 दफा ये लफ्ज निकाला, अब बहला फुसला के औरत चाहेगी भी तो नहीं ला सकते। इससे क्या होता है? सोसाइटी में तलाक का रेशो जितना होना चाहिए ना, जो वो भी नहीं होता। हमें वो चंद मर्द तो नजर आ रहे हैं तो 3 तलाकें देके रो रहे होते हैं, उनकी बीवियां रो रही होती हैं, ये नजर नहीं आ रहा होता। इनके रोने को देखकर सैकड़ों लोगों ने इबरत पकड़ी है कि तलाक का लफ्ज जबान से नहीं लाना। ये जो हमारी सोसाइटी में 3-3 तलाकों का रिवाज बढ़ गया, ये अहले हदीसों के फतवों की वजह से बढ़ा है कि 3 एक होती हैं, इसलिए लोग तलाक पे जरी हो गए हैं। अभी एक तलाक हुई है एक जानने वालों के यहाँ, मर्द ने धड़ धड़ 3 तलाकें दी। हम पहुंचे, हमने कहा क्या हो गया? कह रहे हैं यार कुछ नहीं, वो 3 एक ही होती है। कैसे एक होती है? कह रहे हैं यार वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, और अरब के फलाने आलिम ने कहा, फलाने ने कहा। भाई कुरान ने कहा 3-3 होती है, हदीस ने कहा। तो इस डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो रुजू कर लिया अपनी बात से, लेकिन ये जो स्कॉलर्स हैं, इनकी वजह से तलाक सोसाइटी में क्या हो गई है? बढ़ गई है। अगर आप कुरान और सुन्नत बताते, सहाबा बताते, ताबईन बताते और बताते कि 3 के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो हो रही है ना वो भी ना होती। समझ रहे हो कि नहीं समझ? 2-4 लोग रोते पछताते, लेकिन उन 2-4 की वजह से 2-4 करोड़ों को इबरत हासिल होती। तो कितने इश्कालात थे जो मैंने जवाब दे रहा था। पहला इश्काल ये कि मर्दों के वजह चार करते हैं, दूसरा इश्काल ये कि तलाकों के इख्तियार भी किसके पास हैं? मर्दों के पास हैं। और तीसरा ये कि औरत खुला भी नहीं ले सकती अदालत से, बिल्कुल पाबंद कर दिया। तो सब औरत के फायदे के लिए। इस्लाम मेजॉरिटी को देखता है, 2-4 औरतों को नहीं देखता। मेजॉरिटी का इसमें फायदा है, क्योंकि 2-4 औरतों को इख्तियार दे दिया तो इनको किस बेस पे इख्तियार दिया जाए भाई? तो फिर सबको दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा तो फिर तो गया, सारा सेटअप बर्बाद हो गया। हाँ, एक इश्काल होता है कि फिर मर्द इसका नाजायज फायदा भी तो उठाते हैं। क्या ख्याल है? मर्द के पास जब डिवोर्स का हक है तो मर्द इसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं, जुल्म करते हैं,
نہ طلاق دیتے ہیں نہ اس کو رکھتے ہیں تمیز سے. اگر میں قسم اٹھا کے بولوں نا, آپ مجھے بولو گے پاگل ہو گئے مفتی صاحب, آپ ہر بات کو 4 شادیوں پہ لے کر آ رہے ہو, لیکن قسم اٹھا کے اگر میں کہوں نا تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ بھی ہماری سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اگر 2-3 شادیوں کا رواج ہو, ایک تو عورت کی ویلیو مرد کی نظر میں کیا ہوگی, بڑھے گی. دوسرا, مرد کو کسی عورت میں خامی نظر آئے گی, برداشت کرے گا. اسے پتا ہے اگر اس میں یہ خامی ہے تو دوسری والی میں یہ خامی نہیں ہے, اس کے لیے برداشت کرنا آسان. اب مرد کی ایک ہے نا, اس کو چاہیے ساری خصوصیات اس میں. دوسری بات یہ کہ اس نوعیت کا ظلم جو واقعی ظلم ہے, سنگین نوعیت کا, اس میں عورت کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ عدالت سے فسخ نکاح کرا سکتی ہے. خواتین چاہتی ہیں وہ سنگین نوعیت کا ظلم نہیں بھی ہو تو بھی ہمیں بس وسیم چونکہ اچھا لگ رہا ہے, یہ والا اچھا نہیں لگ رہا ہمیں, اب ہمیں وسیم چاہیے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. میں سنگین نوعیت کا ظلم کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ چھوٹے موٹے ظلموں پر گناہ تو ملتا ہے, مرد کو تعزیر بھی لگائی جائے گی, سزا بھی دی جائے گی, طلاق اختیار نہیں دیا جاتا, کیونکہ یہ تو کہیں عورت کچھ غلط ہوتی ہے, کہیں مرد غلط ہوتا ہے. جیسے عورت غلط ہے تو اسلام نے کہا برداشت کرو نا اس کو. نبی نے فرمایا ان المرأۃ خلقت من ضلع, عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. فرمایا کہ اگر تم پورا سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو طلاق ہی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. لہذا اس میں جو خامی ہے ان کو برداشت کرو. اسی طرح اسلام عورت کو بھی کہتا ہے کہ مرد کی خامیوں کو کیا کرو, برداشت کرو. آج اس نے غصے میں ایک تھپڑ لگا دیا, غلط کیا, لیکن اس تھپڑ پہ کھلا نہیں بنتا ہے. غلط کیا, اپنے بھائیوں کو بتاؤ, تمہارے بھائی آئیں گے وہ اس کو 2 تھپڑ لگا دیں گے. فیملی ختم ہو گئی ہے نا. ابا نے ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا کیا, اب اس بیٹی کی شادی ہو گئی, داماد کو ڈرانے والا کوئی ہے ہی نہیں. پہلے 8 سالے ہوتے تھے, اتنی سالی خاندان ہوتا تھا. خاندان کی لڑکی جب آپ کے پاس آتی تھی آپ ظلم کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے تھے. اب نسلیں ختم کر دی. میرے پاس ایک کیس آیا, ماں باپ آئے, ہماری بچی بگڑ گئی ہے, لڑکوں سے تعلقات, ہم کیا کریں. میں نے کہا آپ پورے خاندان کو بٹھاؤ, لڑکی کے چاچے مامے سارے آئیں. تھے ہی نہیں چاچے مامے. اب اکلوتا بوجھ کس پہ آیا ہوا ہے, ابا اماں پہ. بگڑیں گی لڑکیاں. پہلے ہوتا تھا بھائی 10 چاچے ہیں 10 مامے ہیں, وہ لڑکی سوچتی تھی ایک ابا سے نہیں نمٹنا میں نے. تو خاندان کم ہونے سے بچوں میں بگڑنے کا ریشو زیادہ. آپ تو کہتے ہیں زیادہ بچے ہوں گے تربیت کیسے ہوگی, وہ بھائی زیادہ بچے ہوں گے خاندان بڑا ہوگا. پورا خاندان میں باؤنڈ ہوتا ہے انسان. تبھی خاندانوں میں جب لڑکیاں شادی کر کے جاتی ہیں طلاق آسان کام نہیں ہوتا. یہ تو میں نے ایک حکمت بیان کی ہے کہ مرد طلاق کیوں دے گا, اس کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن طلاق سے روکنے والی 20 اور بھی چیزیں ہیں مرد کو. نمبر 1 اس کا باپ روکے گا, بولے گا تیری بیوی بعد میں, میری بہو پہلے. ماں روکے گی, بھائی روکیں گے, ہماری بھابھی ہے. تو جب آپ فیملی پلاننگ پہ عمل نہیں کرو گے تو بڑا خاندان ہوگا, ایک لڑکی بڑے خاندان کا فرد ہوگی. تو پھر آپ جب تبھی تو دیکھو نا, میرے پاس لوگ آتے ہیں میں بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میرے بڑے بھائی نے غصہ کیا ہوا میرے اوپر, وہ نہیں چھوڑنے دے رہا. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے یار یہ میری بھی تو ذمہ داری ہے نا, ہماری بہو کی طرح ہی ہے. کہہ رہے میرے ابا نہیں چھوڑنے دے رہے, میرے ماموں نہیں چھوڑنے دے رہے. میں کہتا ہوں خاندانی لوگ ہو, اسی لیے میں کہتا ہوں لڑکی خاندانوں میں بھیجا کرو, 2 بچے والوں میں اپنی بیٹی بھی نہ دیا کرو. وہ سالا فلیٹ میں لے کے اکیلا پالے گا, جب چاہے گا 2 منٹ میں چھوڑ کے کھڑکی سے نکل جائے گا وہ تو. میرے پاس ایک شخص آیا اتنا بیزار اپنی بیوی سے. میں نے کہا بھائی اتنا بیزار ہے تو چھوڑ دے. کہہ رہے میں چھوڑ دوں تو میرا ابا مجھے چھوڑ دے گا, میرے ماموں چھوڑ دے گا, میرے 3 چاچے چھوڑ دیں گے. میں نے کہا دیکھا یہ ہوتا ہے خاندان کا فائدہ. کس کو ہو رہا ہے؟ عورت کو ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مرد کو روکتی ہیں طلاق سے. گوروں کا تو خاندان ہی نہیں ہے نا. کہیں جا کے چرچ میں شادی کی ایک عدد, وہ بھی 50 سال میں کی, اب چھوڑنے کے لیے راہ بچا گیا تیرے پاس. اور اس میں بھی طلاق اتنی مشکل ہے, ان کے آدھی پراپرٹی دینی پڑتی ہے, پھر بھی طلاق کا ریشو ہم سے. اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل مفتی صاحب آفیشیل سبسکرائب کریں.